الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر میں آپ سے سب کچھ چھن جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ جو آپ کے پاس ہے نہ آپ کا تھا نہ آپ کے پاس رہے گا، پھر کیا کریں گے؟ یہ جس دفتر سے آئے ہیں ہو سکتا ہے یہ باقی رہے، درمیان میں دفتر والا چلا جائے۔ یہ جس گھر کی ملکیت یا رہائش آپ کے پاس ہے یہ گھر پھر باقی ہو لیکن یہ آپ سے چھن جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ رشتے، یہ اولاد، یہ میاں بیوی، یہ ماں باپ، یہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، تو پھر بتائیے کیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہنا، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہنا۔ ہم تو اپنے ہی جسم کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جسم جس دن حکم ہو گیا بیماری کو پال لے گا اور یہ صحت چھین لی جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ یہ اپنا ہی خون قابو سے باہر ہوگا، اپنے ہی شریانیں بغاوت کر دیں گی، اپنا ہی جسم بات نہیں مان رہا ہوگا، یہ بھی چھن جائے گا اور یہ ہو کے رہنا ہے، تو پھر بتائیں اس وقت کیا کریں گے؟ یہ اولادیں، یہ بہن بھائی، یہ رشتہ داریاں، یہ علل اعلان ایک دوسرے سے اعلان لا تعلقی کریں گے، پھر بتائیں کیا کریں گے؟ بلکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف گواہ بن رہے ہوں گے،
اس اذیت میں، اس شرمندگی میں پھر سوچئے کیا کریں گے؟ قرآن سمجھا رہا ہے، اعلموا، قرآن پڑھنے والوں جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ دنیاوی زندگی یہ محدود سا کھیل تماشا ہے، یہ بڑی محدود سی ایک خوبصورتی اور سجاوٹ ہے، لیکن ثم یکون حطاما، یہ سارے کا سارا نظام آخر میں بھوس بن کے رہ جائے گا، رہائشوں میں کوئی اور آ بسے گا، جو گاڑیاں ملکیت ہے کوئی اور لے جائے گا، جو رشتہ دار ہیں وہ انسان کے بغیر رہنا سیکھ جائیں گے، کچھ دن آنسو ہوں گے، پھر نسیہ منسیہ ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ سب کچھ بھس بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، سب کچھ چھن بھی جائے، معاملہ پھر بھی ختم نہیں ہونا، معاملہ تو شروع ہی وہاں سے ہونا ہے جب سارا کچھ چھین لیا گیا، واپس لے لیا گیا، محروم کر دیا گیا، پھر اصل معاملہ شروع ہونا ہے۔ اور قرآن ایک جملے میں بتا رہا ہے، سادہ سے الفاظ ہیں، قرآن جن کو عربی میں نہیں بھی سمجھ آتا ان کے لیے وہ الفاظ ہی پیغام واضح کر دیں گے، اس لیے کہ الفاظ وہ اردو میں پائے جاتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ سارا کچھ چھینے جانے کے بعد آخرت آئے گی اور اس میں کیا ہوگا؟ عذاب شدید، ایک سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے۔ سب کچھ چھننے کے بعد بندہ یہاں پہ کھڑا ہوگا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ یہ گھر ختم، گھرانہ ختم، مال ختم، مال وراثت بن جائے گا، انسان کو اٹھایا گیا، پہنچا دیا گیا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو شروع ہی اصل وہاں سے ہونی ہے، اصل تو زندگی ہے ہی وہی، اصل تو سانس اور جینا اور احساس اور شعور اور نعمت یا عذاب ہونا ہی اس کے بعد شروع ہے۔ یہ جو سارے کا سارا معاملہ جہاں پہ ہم ہیں، یہ نہ تو عذاب کا مرحلہ ہے نہ ثواب کا مرحلہ ہے، یہ تو صرف اور صرف تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں بڑھ چڑھ کے مال اور دولت اور اولادیں سمیٹنے کا ایک مرحلہ ہے۔ لعب ولہو وزینہ، کھیل تماشا اور کچھ سجنے کا ایک مرحلہ ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہر شخص کی زندگی کا، اس کی تقدیر کا خاتمہ ہے اور پکا خاتمہ ہے، کوئی اس سے نکل نہیں سکتا اس نظام سے۔ اب سوچئے جب سب کچھ چھن جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اور جب سب کچھ چھن جائے گا پھر کچھ کرنے کے تو قابل ہی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کچھ کرنا ہے تو چھننے سے پہلے پہلے کر لیں۔ اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ان وقتوں کی تیاری کر لیں۔ وہ کیسا وقت آنے والا ہے؟ عید کا پتہ تھا، تیاری کی، قربانی لی، کپڑے بنائے، نہا کر عید کی نماز کے لیے پہنچ گئے، تیاریاں تھیں، ایمان تھا کہ عید آنی ہے۔ تو پھر اور واقعات بھی قرآن کہتا ہے ہونے ہیں، اس کا بھی ایمان پکا رکھیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سارے رشتے اور دوستیاں اور تعلقات وہ اس آیت میں ان کی حقیقت ہے۔
جس دن قیامت کا اعلان ہوا، یومئذ یتفرقون، سب اس دن بکھر جائیں گے. یتفرقون، باپ سے اولادیں بچھڑیں گی، برادری سے اپنے رشتہ دار بچھڑیں گے، دوستوں سے دوستے بچھڑ جائیں گے. یتفرقون، جدائی ہے، جدا ہونا ہے. یہ کیسی جدائی ہے؟ اس کا ماجرا کیا ہوگا؟ زندگی کے اس عارضی سی زندگی میں تصور کیجئے، اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کسی علاقے میں زلزلہ آئے، سب رشتہ دار بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں یا اکٹھے بیٹھے ہوں، اور ایک گھبراہٹ اور خوف کی جب فضا طاری ہوتی ہے، اس وقت انسان اگر بھاگ جائے، اپنے سے کمزور رشتہ دار بوڑھے باپ یا ماں کو کیسی سخت اذیت میں پریشانی میں ہوتا ہے. وفا والے اس وقت بھی وفا کی داستان رقم کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ تھے پاکستان میں جب ایک زلزلوں کی سخت ایک سلسلہ تھا، کتنے ہی گھرانے ایسے تھے بلاکوں میں اونچی عمارتوں میں رہنے والے، اپنے سگے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے سگے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے تھے. یہ بھی زندگی دنیا کا عارضی زلزلہ تھا. یتفرقون، تصور کیجئے ماں اور باپ کا ہاتھ چھوڑ کے بھاگنا پڑے، بچوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑے کہ اس آگ سے نکلنا ہے، اور اپنا بچاؤ کر کے بعد میں کتنی اذیت رہے گی ساری عمر کہ میں خود تو بچ گیا لیکن میں نے اس وقت ان کا ہاتھ چھوڑ دیا. یتفرقون، جدا ہو جانا ہے. یتفرقون، نہیں اکٹھے رہ سکتے. آخرت میں اکٹھے کیا رہنا ہے؟ دنیا میں جب جنازہ جس کا ہو اس کی جگہ ہم لیٹ نہیں سکتے، وہ موت تو بعد کی بات ہے. اگر گھر کے ایک عزیز کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی پیاری کو پتہ لگے کہ اس کو فلاں خطرناک مہلک بیماری ہو چکی ہے، اس بیماری کو آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے. اس بیماری کو تقسیم کرنا تو دور کی بات ہے، اس مریض کا درد لے کر آپس میں بانٹ نہیں سکتے. یتفرقون، جدا ہو جانا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس جدائی سے پہلے، اس بکھرنے سے پہلے قرآن آگاہ کر رہا ہے اس جدائی کے بعد بھی دو مرحلے ہیں، اس جدائی کے بعد بھی دو صورتیں ہیں، اس جدائی کے نتیجے میں بھی دو جماعتیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو زندگی میں نیک اعمال کر کے ایمان کے ساتھ پیش ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایک باغ میں ان کو خوش کر دیا جائے گا، ایک باغ میں ان سب کو خوش کر دیا جائے گا. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اور ہمیں اسی باغ کی رہائش عطا فرما دینا. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کو وہاں پہ خوش کر دیا جائے گا. لیکن دوسری ٹولی جو ہمارے احکامات کو جھٹلاتی رہی، عملی طور پر اس کو نہ کر سکی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عذاب میں پیش کیا جائے گا. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ہم سب، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہمارے یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا ان دو میں سے ایک ہے. یتفرقون، جدا جدا کر دیے جائیں گے. پہلا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، دوسرا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ان دونوں کے درمیان ہم سب ہیں. بتائیے اس وقت کے آنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں اس کا بھی حساب کر لیجئے. اگر گھروں میں
اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے خلاف کام ہو رہے ہیں. خود سوچئے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ یا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سارے فقہا، سارے علماء کرام، سارے مولانا حضرات سب کو کسی دوسرے ملک بھیج دیجئے، ان کا ذکر بھی نہ کرنا، صرف خود ہو جائیں، اپنے گھر والے ہو جائیں اور پھر فیصلہ کیجئے. اگر گھروں میں بے نمازی ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو باغات میں خوشی کا اہتمام ہو رہا ہے یا عذاب میں پیشی کی تیاری ہو رہی ہے؟ خود سوچئے. شام ہوئی، گھروں میں خبروں کے نام پہ، حالات حاضرہ کے نام پہ ٹی وی چینل آن کر لیا، اور اس کے بعد ڈرامے بھی چلے، فلمیں بھی چلیں، فلم نما اشتہارات بھی چلے. نگاہیں جو دیکھتی رہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، جو کان میں آوازیں پڑتی رہیں وہ بہتر پتہ ہیں. اب یہ ٹی وی اور ڈرامے اس شکل میں دیکھنے والے باغات میں خوشی کی تیاری کر رہے ہیں یا عذاب میں پیشی کے لیے ایندھن تیار ہو رہا ہے؟ سارے فیشن پاکستان کے، ہندوستان کے، جو نفسیات میں، شعور میں، لاشعور میں فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے جو کپڑے سمائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھر میں لے آئیے، ساری فقہ نکال کے باہر رکھ دیجئے، سارے علماء کے اختلاف بند کر دیجئے دروازہ. صرف قرآن کریم اور حدیث شریف کے جو آپ کا اپنا ذاتی علم ہے اس کو سامنے رکھ کر اس سارے فیشن کے بارے میں خود فتویٰ دیجئے کہ یہ تیاری اس باغ میں خوشی کے لیے ہے یا عذاب میں جلنے کے لیے ایندھن اور الاؤ بھڑکایا جا رہا ہے. اپنے نظام تعلیم کو لے لیجئے، سارے کے سارے علماء کرام کو معاف کر دیجئے، سارے جلیل القدر فقہا کو کسی ملک سیر سپاٹے کے لیے بھیج دیجئے. اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے، کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ ایسا نہ رہے جہاں سے کسی اور شخص کی آواز یا فتویٰ آپ کے کان میں آئے. لیکن پھر اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر، اپنے ضمیر کی عدالت میں، اس فقیہ سے جو اللہ نے دل کی شکل میں دیا ہے، اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماں اور خواتین کا لباس، اس کے بارے میں جائزہ لے کر اور ان کے باہر جانے کا معاملات دیکھ کر، اور جو نگاہیں ان کے جسم کے تعاقب میں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کا جائزہ لے کر ایک فتویٰ آپ دیجئے کہ اس لباس میں، اس ادھورے لباس میں فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اس پہ یہ انعام ملے گا، یا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یا عذاب میں تیاری ہو رہی ہے، صرف زندگی اسی طرح پوری کر رہی ہیں. پھر مردوں کی نگاہوں پہ آ جائیے. جو معاشرے کے اندر چلن ہے، جہاں پہ مردوں کے معاملات ہیں اور خواتین کا ان پر حق ہے، اس کا اپنا سب سے پہلے جائزہ لے کے کچھ اپنا بھی تو فتویٰ دیجئے. یہ مرد جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس لیے عطا کی تھی کہ وہ نگہبان ہیں اور سمیٹنے اور سنبھالنے والے ہیں، انہوں نے ایسی آزادی دے کر اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو کہاں پہ لا کھڑا کیا ہے. پھر وہ مرد بھی تو اپنے بارے میں کوئی فتویٰ دے. یتفرقون، جدا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، نہیں بچے گا کوئی رشتہ دار، نہیں بچے گا یہ مال و دولت، نہیں بچے گا یہ سارے کا سارا کاروبار. کاروبار میں 1 یا 2 دن کی چھٹی ہوگی بس کہ صاحب فوت ہو گئے، دکان پرسوں ترسوں سے کھل جائے گی، وہ سیٹ پر کوئی اور آ کے بہتر نوکری کر لے گا، وہ رشتہ داری میں نئے رنگ آ جائیں گے. لیکن معاملہ ختم نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ.
یہ سب کچھ چھن جاتا، ختم ہو جاتا تو اور بات تھی، لیکن چھننے کے بعد ہی اصل بات ہے، کہانی وہیں سے شروع ہونی ہے، یا تو عذاب شدید، سخت عذاب ہی عذاب ہے، یا مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر ایک سکرین نہیں 4 اور لگائیں، ایک چینل نہیں دنیا بھر کے چینل چلائیں، لیکن ایک بات ضرور پوچھئے گا اپنے ضمیر سے، جب گھروں کی سکرینوں پر میچ دیکھتے ہوئے بھی، خبریں سنتے ہوئے بھی، ایک مصنوعات پروڈکٹ کا اشتہار دیکھتے ہوئے بھی جو آنکھوں میں سین آتے ہیں، وہ مغفرۃ من اللہ کا سودا ہے یا عذاب شدید کی طرف پیش قدمی ہے؟ پھر دفتروں اور اپنے گھروں میں جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو فیصلہ کیجئے کہ اس وقت عذاب شدید کا ایک قدم اور ہو گیا یا مغفرۃ من اللہ مل رہی ہے۔ نکلیے اس دھوکے سے، نہیں رہنی ہے عمر۔ قرآن بار بار کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ جہاں پر دل لگا کے بیٹھے ہیں یہ تو دھوکے کا سامان تھا، یہ جہاں پر دل لگا کر جس ملازمت کی خاطر، جس کاروبار کی خاطر، جس رزق اور نوکری کی خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ذکر چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حرام کے نظام کا حصہ بن رہے ہیں، وہ تو تھا ہی دھوکے کا سامان، آزمائش تھی ہی یہ کہ سب کچھ سجا کے دیں گے، ایسے امتحان میں ڈالیں گے جہاں پہ کمرہ امتحان سجا ہوگا، ہاتھ میں پیپر پکڑا دیں گے، اتنا سجائیں گے کہ بندہ اس پیپر کو بھول جائے گا، جواب ادھر لکھنے کی بجائے دیکھے گا میرے کمرہ امتحان کی یہ جگہ پیاری، یہ دیوار بڑی پیاری، چھت ایسی، وہ دیکھتا رہے گا، پیپر خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ متاع الغرور، وہ 3 گھنٹے میں 100 میں سے زیادہ نمبر لینے والوں، اس کے لیے ایک ایک گھڑی دیکھ کر لکھتے جانے والوں، وہ A+ لینے والوں، اپنی CGPA کا فکر کرنے والوں، اس آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ ایک جمعہ ہماری زندگی میں سے اور کم ہو گیا، ایک موقع اور کم ہو گیا، یتفرقون، بکھر جانا ہے۔ بکھرنے کے مرحلے سانس کٹتے ساتھ ہی کیسے شروع ہوں گے؟ کیا کریں گے اس وقت؟ جنازہ تیار ہوگا، اٹھاؤ جنازہ، بظاہر لوگ جمع ہوں گے، پرسکون عالم ہوگا، غسل صحیح ہو رہا ہے، چمکتا ہوا کفن دے دیا، لوگ جمع ہو چکے، اب جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی جنازہ تھا، ایسے ہی جنازے سب کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہی ایک جنازہ چلا۔ جب وہ جنازہ آیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، کہنے لگے بندہ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، صلہ رحمی کرنے والے تھا، کسی کو اذیت نہیں دیتا تھا، اثنوا علیہ خیرا، اس جنازے کی تعریف کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت، ہو گیا کام، پکی ہو گئی۔ ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے کہا گیا شکر ہے، زندگی میں یہ کر کے گیا، اس کو اذیت دی، اس پہ ڈاکہ ڈالا، رشتہ داروں کو یہ ساتھ یہ سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا کام، اس کی بھی ہو گئی پکی، وجبت۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج وجبت کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، اس کا اچھا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا وجبت لہ الجنہ، یہ میت کے لیے جنت واجب ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اور جب ایک میت کی تم لوگوں نے جو شر بیان کیے،
میں نے کہا وجبت لہ النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اب دوزخ فرض ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، اس لیے کہ اے لوگو تم اللہ کی زمین میں گواہ ہو، گواہی دینے والی مخلوق ہو، جس کے بارے میں سوچئے، تیاری کیجئے، حساب کیجئے. اگر آج ہم میں سے کسی کا سانس بند ہونا ہے، سوچ لے کہ میرے بارے میں گواہی کیا دیں گے، دوست کیا کہیں گے. بندہ بڑا زبردست تھا، ہمیں ساری تازہ ترین فلمیں ان کے کلپس بھیجتا تھا. یہی یاد کریں گے نا. کوئی کسی دوست کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہوگا، اس کے ساتھ میں نے فلاں فلم بیٹھ کے دیکھی تھی، کیسی تکلیف دہ گواہی ہوگی. کوئی کیا گواہی دے گا. بندہ بڑا محنتی تھا لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی. دوست گواہیاں دیتے ہیں، مرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو مرنے سے پہلے دوستی کیوں نہیں حق ادا کرتے. اور کیسے ہی شاندار لوگ ہوں گے جن کے بارے میں مخلوق گواہی دے گی. ادھر بیٹھتے تھے، اس صف میں ہوتے تھے، ادھر ہوتے تھے، چلے گئے. لوگ ان کے لیے کیسی شاندار گواہی ہوگی. کوئی اللہ کی مخلوق ان کے بارے میں گواہی دے رہی ہوگی کہ میرے لیے یہ کرتا تھا، میرے اس کام آیا تھا. کوئی رشتہ دار دل کے آنسو بہاتے ہوں گے کہ وہ انسان ایک انسان تھا لیکن ہمارے لیے کل کائنات تھا، پوری دنیا تھا. اپنے وجود کا حساب تو کیجئے. وہ وقت آنا ہے جب گواہیاں ہوں گی، لیٹے ہوں گے، کفن میں لپٹے ہوں گے، لوگوں کی زبانیں نہ بھی بولیں، دل گواہی دے رہا ہوگا، آپس کی محفلیں گواہ بن رہی ہوں گی. تو بتائیے تو صحیح، اس وقت کے آنے سے پہلے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ان وقتوں کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اس وقت کی ذلت سے ہمیں بچا لینا. اے اللہ اس وقت کی اذیت سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا. اے اللہ جو صلاحیت دی ہے، اے اللہ اس کو اپنی اطاعت کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ایک اور قاعدہ، ایک اور حقیقت اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ابھی قیامت کا بگل بجایا نہیں گیا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن لوگوں کے آپس کے سارے رشتے ختم. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوئے. فاولئک هم المفلحون، یہ بچ نکلنے والے کامیاب یہی تو ہیں. ومن خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے اور اوپر کی طرف لگ گئے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ ہار دیں گے. فی جہنم خالدون، صدا کے لیے اسی آگ کا شکار ہوں گے. تلفح وجوہہم النار، چہروں پہ تھپیڑے آگ کے پڑ رہے ہوں گے، آگ چہروں کو ادھیڑ رہی ہوگی. وہم فیہا کالحون، ادھڑتے ان کے جبڑے باہر نکل رہے ہوں گے. گوشت ختم ہوگا، بندہ جلتے ہوئے صرف اور صرف جبڑے اس کے نظر آ رہے ہوں گے. کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میرے احکامات تم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے تھے. فکنتم منہا تکذبون، فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیات کی عملی طور پر تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. قالو، جلتے ہوئے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ معاملہ یہ ہوا کہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم بدبخت تھے دنیا میں، ہم اسی وجہ سے دین پہ عمل نہ کر سکے. غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، بدبختی کی وجہ سے ہم بھٹکتے ہوئے بن گئے. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال. اخرجنا منہا، نکال اے اللہ ہمیں. ربنا، وہاں پہ یاد آئے گا ربنا ہمارے رب، ادھر ربنا آتینا یاد نہیں آئے گا. ربنا حب لنا کہنے کا ذکر کا موقع نہیں ملے گا. ربنا یہاں پہ نہیں یاد آئے گا. جلتے جلتے کہیں گے، واسطہ دیں گے ربنا اخرجنا منہا،
اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال تو صحیح. فَإِنْ عُدْنَا, دوبارہ اگر ہم نے ایسا کیا, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو پھر ہم اپنے آپ کو ظالم شمار کریں گے. رب کہیں گے اخسؤوا فیہا, اسی میں جلتے رہو. اخسؤوا فیہا, مدتوں اسی میں جلتے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونِ, وہ رب جو ادھر کہتا ہے مجھے پکار لو, وہاں پہ رب کہے گا اخسؤوا فیہا وَلَا تُكَلِّمُونِ, اسے میں جلتے رہو, مجھ سے بات بھی کرنے کی ہمت نہ کرنا. یہ وقت آنا ہے, اس سے پہلے تیاری کیا کی ہے؟ یہ خطبے, یہ واعظ, یہ جمعے کا دن, یہ کوئی رسم نہیں ہے سن کے چلے جانا. یہ کوئی فزیکل جسمانی ایکسرسائز نہیں ہے کہ وہ ایک بول لے باقی سن کے اپنی سماعت اچھی کر لے. یہ حق ہے اور حقیقت ہے, اور ہو کے رہنے والے وہ معاملات ہیں جس کے لیے تیاری ہے. یہ قرآن کا خطبہ جمعہ, یہ قرآن کا واعظ, ان کو اپنے سینوں میں اور اپنے ذہنوں کے اوپر سوار کر لیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی جھلکیاں لے کے آئیں. سب کچھ چھن جائے گا اور پھر یہ معاملے شروع ہو جائیں گے, اور آخر میں پھر قرآن کی ایک آیت, ایک چیلنج آپ سب کے لیے. فرقہ بننا ہے تو دو میں سے ایک بن لیں. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ, کیا جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے؟ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یا جو قیامت کے دن بے خوف ہو کے آ رہا ہو, بے خوف ہو کے آ رہا ہو, جیسے مسجد میں بے خوف ہو کے آ رہے ہیں, قیامت میں یوں پیشی ہو رہی ہو. قرآن پوچھتا ہے أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ, یہاں پہ کھڑے بیٹھے لوگوں, یہاں پہ لیٹ یا پہلے آنے والے لوگوں, جو بہنیں بیٹھی ہیں, جو مائیں بیٹھی ہیں, أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ, پورے کے پورے گھر کو دوزخ میں ڈال دیا جائے یہ بہتر ہے, أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یا بے خوف ہو کے سارے کے سارے جنت کی طرف رواں دواں ہوں. بتائیے تو صحیح کیا بہتر ہے؟ قرآن کہتا ہے, سوال ہم نے کر دیا, جواب سوچ لینا, لیکن قرآن کہتا ہے اعملوا ما شئتم, جو چاہتے ہو کر لو, جاؤ کر لو جو کرنا ہے, کھول لو جتنے سینما ہاؤس کھولنے ہیں ملک میں, جاؤ اللہ نے اقتدار کیا ہے جتنا لوگوں پہ ٹیکس لگا کے ظلم کرنا ہے کر لو, جو اللہ نے بیوروکریٹ بنایا ہے جو جس طرح کی کھانا ہے کھا لو, اللہ نے تمہیں سپہ سالار بنایا جس طرح دبانا ہے دبا لو. اعملوا ما شئتم, سیاست دان دیے ان کے ساتھ مل کے حرام نظام کے لیے ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں عوام, تم بھی کر لو. اعملوا ما شئتم, نمازیں چھوڑنی ہے چھوڑ لو, نہیں زکوٰۃ دینی نہ دو, گناہ کرنے ہیں کر لو, کپڑے اپنا چہرہ خواتین نے خالی کیا نظر آیا کر لو, اتار لو سر سے بھی, کندھے بھی ننگے کر لو, آہستہ آہستہ جسم کو عیاں کر لو. اعملوا ما شئتم, جو کرنا ہے کر لو. سود سے دل لگا ہے, کسی سستے سے مولوی سے فتویٰ لے کے سود کی کمائی کو بھی حلال کر کے کھا لو, اس کو وراثت بنا لو. تعلیم کے نام پر بچے اور بچوں کو اکٹھا کر لو, ان کے دوستیاں لگا لو, اسائنمنٹ کے نام پر اپنے نظام تعلیم میں گناہ پیدا کر لو. اعملوا ما شئتم, جو کرنا ہے کر لو, لیکن جواب تو دو. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو بے خوف ہو کے آئے وہ بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم, جو کرنا ہے کر لو. اے اللہ ہمیں اس سوال کا صحیح جواب عملی طور پر دینے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں دین کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ دین کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ہمت عطا فرما. یا اللہ مردوں کی نگاہیں کھول دے, اے اللہ ان کی نگاہوں میں حق پیدا فرما دے, ان کو حق دیکھنے والا اور حق دکھانے والا بنا دے. اے اللہ جتنی بھی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتی ہیں, یا اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بڑے ہی عزیز بھائی اس مسجد کی تعمیر میں, اس مسجد کے اسٹرکچر میں اپنے بڑھاپے اور بیماری کے باوجود آ کے نگرانی کرنے والے ہمارے عزیز بھٹی صاحب, اے اللہ تیرے مہمان بن چکے, کل ان کا انتقال ہوا, ان کو ہم دفنائے. اے اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو منور اور معطر فرما دے. اے اللہ جس محبت سے وہ اس مسجد کی تعمیر میں معاملات دیکھتے تھے, اے اللہ آپ تو اپنی محبت اپنے مقدار کے مطابق اپنے حساب رحمت کے مطابق ان کو وہ محبت
اے اللہ ان کی قبر میں عطا فرما، اے اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جتنے بھی لوگ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ایک اور بھائی سینٹورس کے اور F8 کے ساتھی، وہ ان کا انتقال ہوا اس مسجد میں، جہاں پر یہاں پہ ایک یونٹ بنایا گیا ہے ڈیڈ باڈی کے غسل کے لیے، میت کے غسل کے لیے، غسل ان کا یہاں پہ ہوا، ساتھ والی ہماری دوسری پیاری مسجد میں جنازہ وہاں پہ ہوا۔ اے اللہ ہمارا وہ بھائی جاتے جاتے 2 مسجدوں کا مہمان بنا، اے اللہ آپ بہترین مہمان نواز ہیں، ہماری اس میت کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، یہاں پہ جتنے بھی لوگ اب تیری طرف نزدیک ہیں ان کی اے اللہ ان کی اب آخری منزل نزدیک ہے، اللہ بطور خاص ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ گناہ کبیرہ کا شکار ہیں اے اللہ ان کو اس حرام سے بچا لے، جن کے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ وہ دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ یہ نماز پہلا امتحان ہے، یہی بندے کو بے نمازی کو جلا ڈالے گی، بھون ڈالے گی۔ یا اللہ ان کو اس عذاب کی کیفیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حرام کا شکار ہیں اپنے فضل سے اپنے حلال سے اے اللہ ان کو اس حرام سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں صحیح معنوں میں جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم جتنی بھی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، مسائل ہیں، جو بھی اے اللہ تکلیفیں ہیں اے اللہ وہ خواہشات پوری فرما اور مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کا رزق حلال بنا دے، زبان سچی بنا دے، دل پلٹنے والا بنا دے، وہ بندہ عبد منیب بنا دے۔ اے اللہ اس کو پلٹنے والے بندے کی ایک تصویر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارا جھکاؤ کفر کی طرف ہوتا ہے، پھسلتے ہیں، ایمانیات کو چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ ایمان کو پکا اور سچے دل کے ساتھ مضبوط پکڑنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو ہمارے ماں باپ اور اولادوں اور بہنوں، ہمارے جتنے یہاں پہ بزرگ موجود ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ صف اول کے نمازی، 84 سال عمر کے باوجود بھی تراویح کی صف اول میں کھڑے ہو کے ادا کرنے والے ہمارے بزرگ چودھری لطیف صاحب بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ زندگی کے کسی مرحلے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ تیری محتاجی تیری توحید کا واسطہ ہے، اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی اور کا کلمہ، کسی اور کے لیے عبادت کا ایک وسوسہ بھی ہمارے دل میں پیدا نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔